بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا آرمبھ۔ اسلام کی شروعات اسی وقت سے ہے جب سے انسان کی شروعات ہوئی ہے۔ اسلام کے معنی ہیں خدا کے حکم کا پالن، اور اس طرح یہ انسان کا پیدائشی دھرم ہے، کیونکہ خدا ہی انسان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ انسان کا اصل کام یہی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کا پالن کرے۔ جس دن خدا نے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو زمین پر اتارا، اسی دن اس نے انہیں بتا دیا کہ دیکھو تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا مالک ہوں۔ تمہارے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، جس چیز کا میں حکم دوں اسے مانو اور جس چیز سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم سے راضی اور خوش رہوں گا اور تمہیں انعام دوں گا، لیکن اگر تم میرے حکم کو نہیں مانو گے تو میں تم سے ناراض رہوں گا اور تمہیں سزا دوں گا۔ بس یہی اسلام کی شروعات تھی۔ بابا آدم اور اماں حوا نے یہی بات اپنی اولاد کو سکھائی۔ کچھ دن تک تو سب لوگ اس طریقے پر چلتے رہے، پھر ان میں ایسے لوگ پیدا ہونے لگے جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کا حکم ماننا چھوڑ دیا۔ کسی نے دوسروں کو خدا بنا لیا، کوئی خود خدا بن بیٹھا، اور کسی نے کہا کہ میں آزاد ہوں، جو کچھ من میں آئے گا کروں گا، چاہے خدا کا حکم کچھ بھی ہو۔ اس طرح دنیا میں کفر کی شروعات ہوئی، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے خدا کا حکم ماننے سے انکار کرنا۔ جب انسانوں میں کفر بڑھتا ہی چلا گیا اور اس کی وجہ سے ظلم، اتیاچار، بگاڑ اور برائیاں بہت بڑھنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اس کام پر لگایا کہ وہ ان بگڑے ہوئے لوگوں کو سمجھائیں اور ان کو پھر سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نیک بندے نبی اور پیغمبر کہلاتے ہیں۔ یہ پیغمبر کبھی تھوڑے اور کبھی زیادہ دنوں کے بعد دنیا میں الگ الگ دیشوں اور قوموں میں آتے رہے۔ یہ سب بڑے سچے، ایماندار اور پاکیزہ لوگ تھے۔ ان سب نے ایک ہی مذہب کی تعلیم دی اور وہ یہی اسلام تھا۔ آپ نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام تو ضرور سنے ہوں گے۔ یہ سب خدا کے پیغمبر تھے، اور ان کے علاوہ ہزاروں پیغمبر اور بھی دنیا میں آئے ہیں۔ پچھلے کئی ہزار سال کی تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جب کفر زیادہ بڑھ گیا تو کسی بزرگ اور مہاپرش کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے آ کر لوگوں کو کفر اور ناستکتا سے روکنے اور اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ ان کے سمجھانے سے مان گئے اور کچھ اپنے کفر پر اڑے رہے۔ جن لوگوں نے مان لیا وہ مسلمان کہلائے، اور انہوں نے اپنے پیغمبر سے بہترین اخلاق اور اچھے آچار سیکھ کر دنیا میں نیکی اور بھلائی پھیلانی شروع کی۔ پھر ان مسلمانوں کی اولاد دھیرے دھیرے خود اسلام کو بھول کر کفر کے چکر میں پھنستی چلی گئی، اور کسی دوسرے پیغمبر نے آ کر نئے سرے سے اسلام کو تازہ کیا۔ یہ سلسلہ جب ہزاروں سال تک چلتا رہا اور اسلام کو بار بار تازہ کرنے کے باوجود پھر بھلا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے اسلام کو ایسا تازہ کیا کہ آج تک یہ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے عرب کے مشہور مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت صرف عرب ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی دیش میں اسلام باقی نہیں رہا تھا۔ حالانکہ پچھلے پیغمبروں کی تعلیم اور شکشا کا تھوڑا بہت اثر تو نیک لوگوں میں اوشیہ موجود تھا، لیکن خدا کے حکموں کا ایسا پالن جس میں کسی دوسرے کا آگیا پالن نہ ہو پوری دنیا میں کہیں بھی نہ پایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں کے اخلاق اور سوبھاؤ بھی بگڑ گئے تھے۔ لوگ خدا کو بھول کر طرح طرح کی برائیوں میں پھنس گئے تھے۔ ان حالات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنکھیں کھولی۔ 40 سال کی عمر تک وہ اپنے شہر میں ایک خاموش انسان کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ سارا شہر آپ کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ کی عزت کرتا تھا، مگر کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہی شخص آگے چل کر دنیا کا سب سے مہان پتھ پردرشک اور سب سے بڑا رہنما بننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کی برائیوں کو دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں کوڑتے تھے، مگر اس لیے کہ آپ کو وہ طریقہ معلوم نہ تھا جس سے اس بگڑی ہوئی دنیا کو ٹھیک کر دیں۔ جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو خدا نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا اور یہ کام آپ کے سپرد کیا کہ پہلے اپنی قوم کو اور پھر دنیا بھر کے انسانوں کو کفر چھوڑ دینے اور اسلام اپنا لینے کے لیے سمجھائیں۔ اس کام پر لگ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کے لوگوں سے کھلم کھلا یہ کہنا شروع کیا کہ تم خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی اور پوجا نہ کرو۔ تمہارا مالک اور پیدا کرنے والا صرف خدا ہے، تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔
تمہیں اسی کا حکم ماننا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ آپ کی یہ بات سن کر آپ کا ویرودھ کرنے لگے۔ انہوں نے ہر طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بند کرنی چاہیے، لیکن قوم کے جتنے بھی سچے اور اچھے لوگ تھے وہ دھیرے دھیرے آپ کے ساتھی بنتے چلے گئے۔ پھر مکہ سے باہر عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی آپ کا پیغام پہنچنے لگا، اور وہاں بھی یہی ہوا کہ جاہل اور ناسمجھ لوگ تو ویرودھ اور مخالفت کرنے لگ گئے، مگر جو لوگ سمجھدار اور نیک تھے وہ آپ کی سچی باتوں کو مانتے اور ان پر ایمان لاتے چلے گئے۔ 13 سال تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیش میں پھیل رہی تھی اور ہر جگہ نیک اور اچھے لوگ اسلام قبول کرتے اور اپناتے جا رہے تھے۔ دوسری اور ناسمجھوں کا ویرودھ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور اسی طرح سے مسلمانوں پر اتیاچار بڑھتے جا رہے تھے۔ آخرکار مکہ کے سرداروں نے آپس میں سازش رچی کہ ایک رات اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کی ہتیا کر دیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کا نام نشان دنیا سے مٹا دیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اور سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ اس وقت مدینہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی جان اور مال نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی رات کو مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے جس میں آپ کی ہتیا کر دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہی وہ مشہور گھٹنا ہے جس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے کی یاد میں سن ہجری شروع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچتے ہی مسلمان بھی عرب کے ہر کونے سے سمٹ کر مدینہ میں اکٹھا ہونے لگے، اور اس شہر میں اسلام کی باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی۔ اب اسلام کے مخالف اور ویرودھی اور بھی زیادہ پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے تو یہ مسلمان بکھرے ہوئے اور بے بس تھے، ان کو مٹا دینا آسان تھا، مگر اب یہ ایک جگہ جمع ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی اپنی حکومت بن گئی ہے۔ اب اگر ان کو ذرا سی بھی چھوٹ اور ڈھیل مل گئی تو پھر یہ ایک بڑی طاقت بن جائیں گی، اس لیے جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے کہ ان پر حملہ کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اس خیال سے مکہ کے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی چھیڑ دی اور سارے عرب کی طاقتوں کو اسلام کے مقابلے میں جمع کر دیا، لیکن وہ نہ تو لڑائیوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا سکے اور نہ اسلام کے پرچار کو کسی طرح روک سکے۔ ان کی ساری کوششوں کے باوجود اسلام عرب میں پھیلتا چلا گیا۔ خود مخالفوں اور ویرودھیوں میں سے بھی اچھے لوگ ٹوٹ کر اسلام کی طرف آتے چلے گئے، اور پورے 8 سال بھی نہ ہونے پائے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ حاصل کر لیا۔ مکہ پر وجے ملنا تھی کہ سارے عرب میں کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد 1 سال کے اندر پورے دیش نے اسلام قبول کر لیا، اور 12 لاکھ ورگ میل کے علاقے میں اسلام کی ایک طاقتور اور شکتی شالی حکومت قائم ہو گئی، جس میں بادشاہی خدا کی تھی، قانون شریعت کا تھا، اور انتظام ویوستھا خدا کے نیک بندوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس حکومت میں ظلم و اتیاچار، بدسلوکی اور بدکرداری کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر طرف امن و شانتی تھی، نیائے و انصاف تھا، سچائی تھی، ایمانداری کا راج تھا، اور خدا کے حکموں کا پالن کرنے والے بن جانے کی وجہ سے لوگوں میں اچھے اخلاق اور بہترین عادتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے تھوڑے سے سمے میں عرب کی پوری قوم کو بدل ڈالا۔ وہ نہ کیول خود مسلمان بن گئی بلکہ ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دینے کے بعد 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کام کو ان کے انویائیوں یعنی صحابہ نے سنبھالا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ ان بزرگوں نے اسلام کی تعلیم عرب کے باہر دوسرے دیشوں میں پھیلانی شروع کی، اور جو طاقتیں سچائی کے راستے میں رکاوٹ بنی ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ان کا ریلا ایسا زبردست تھا کہ کسی کے روکنے سے نہ رک سکا۔ کچھ ہی سالوں میں وہ سندھ سے اسپین تک پھیل گئے۔ ان کے اثر اور پربھاؤ سے بڑی بڑی قومیں مسلمان ہو گئی۔ ان کے قدم جہاں پہنچ گئے وہاں بے انصافی اور بد اخلاقی ختم ہو گئی۔ انہوں نے خدا سے پھرے ہوئے انسانوں کو پھر سے خدا کا تابع دار بنا دیا۔ اگیانتا اور جہالت میں پڑے ہوئے لوگوں کو علم کی روشنی دی۔ انسانی سے گرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر اخلاق کی بلندی پر پہنچایا، اور اتیاچاریوں کا زور توڑ کر دنیا میں ایسا انصاف قائم کیا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ نے دوسرا بڑا کام یہ کیا کہ خدا کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے تھے
اس کا انہوں نے ایک ایک شبد یاد بھی کر لیا اور لکھ کر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ یہی بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن ٹھیک ویسا ہی اسی زبان میں اور انہی شبدوں میں موجود ہے جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خدا کی اور سے پہنچایا تھا۔ ایک اور کام صحابہ نے یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، آپ کی تقریریں، آپ کے فرمان، آپ کی باتیں، آپ کے اخلاق و عادتیں، یعنی ہر طرح کی جانکاریاں بعد میں آنے والے نسلوں تک پہنچا دیں۔ اس سے دنیا کو یہ فائدہ ہوا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد بھی ہر زمانے کے لوگ پیغمبر کو اسی طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح خود پیغمبر کی زندگی میں دیکھ سکتے تھے۔ 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی آج ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جیونی پڑھ کر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کے حکموں پر چلنے والا بندہ کیسا ہونا چاہیے اور خدا کس طرح کے آدمی کو پسند کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں یعنی قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہو جانے کی وجہ سے اسلام دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ پہلے دنیا میں اسلام بار بار تازہ ہو کر بھی اس لیے بھلایا جاتا رہا ہے کہ جو لوگ پیغمبروں پر ایمان لا کر مسلمان ہوتے تھے وہ خدا کی کتابوں اور اس کے پیغمبر کی جیونیوں کو سرکشت رکھنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے تھوڑے تھوڑے سمے بعد مسلمانوں کی اولاد خود ہی بگڑ جاتی تھی، لیکن اب خدا کی کتاب اور پیغمبر کی سیرت دونوں سرکشت ہیں اور اسی وجہ سے اسلام سدا کے لیے قائم ہو گیا ہے۔ کبھی خدا نہ کرے اس کی تازگی میں کچھ کمی آ بھی جائے تو قرآن اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے اس کو پھر تازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کو کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں رہی۔ اب اسلام کو تازہ کرنے کے لیے صرف ایسے لوگ کافی ہیں جو قرآن اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانیں، اس پر خود عمل کریں اور دوسروں کو اس پر عمل کرانے کی کوشش کریں۔